السلام علیکم ناظرین۔ کہتے ہیں کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے، تو ایسا لگ رہا ہے پاکستان کے سیاسی حالات دیکھ کر کہ چند دنوں میں جو ہے واقعی جو ہے تاریخ اپنے آپ کو دہرانے جا رہی ہے۔ اس پہ ہم آج گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ پروجیکٹ عمران خان کیا تھا، اس کی ابتدا کیسے ہوئی اور کیسے یہ انجام تک پہنچا۔ اس کے علاوہ اب جو ہے پروجیکٹ نواز شریف شروع ہونے والا ہے، اس پہ گفتگو ہوگی۔ یہ تین موضوع ہیں آج ہمارے۔ تو تاریخ اپنے آپ کو جو ہے نا دہراتی ہے، یہ بات جو ہے یہ چند دنوں میں جو ہے سچ ثابت ہونے والی ہے کہ کس طرح جو ہے پہلے معاملات کیا تھے اور اب معاملات ویسے ہی دوبارہ سے ہونے جا رہے ہیں۔ کل جو ہے مشہور کالم نگار ہیں اور صحافی جناب سلیم صافی صاحب، انہوں نے ایک کالم لکھا جنگ میں 25 جولائی کے حوالے سے، جس میں انہوں نے پروجیکٹ عمران خان کا پس منظر، پیش منظر اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ملک کی تباہی، بربادی اور ملکی نقصانات کا جو ہے وہ ذکر کیا۔ انہوں نے یہ اس میں مینشن کیا کہ پروجیکٹ عمران خان جو ہے 2010 سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروجیکٹ اسی وقت شروع ہو گیا تھا جب پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ برسر اقتدار تھے، اور پرویز مشرف صاحب کے بعد جو ہے جنرل اشفاق کیانی صاحب آئے، اس کے بعد جناب راحیل شریف صاحب، پھر جناب ان کے ساتھ جنرل پاشا صاحب، جنرل ظہیر الاسلام، اور اس کے بعد تو پھر کمال ہی ہو گیا جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آئے۔ اس وقت جو ہے عمران خان صاحب کو جو ہے نا عروج ملا اور اس پروجیکٹ کو جو ہے پایہ تکمیل تک اس وقت پہنچایا گیا، ساتھ میں جناب جنرل فیض امین صاحب کی مہربانیاں اور دست شفقت۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے 2010 سے جو ہے وہ شروع ہوا اور 2018 میں جو ہے اس کی تکمیل ہوئی، جب 5 سال قبل ایک ڈرامہ رچا کر عمران خان صاحب کو جو ہے مسند اقتدار پر بٹھایا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب الیکشن ہوئے تو پھر رزلٹ آنا شروع ہوئے تو خبر یہ آئی کہ جو انہوں نے سسٹم جو ہے نا وہ ڈیوائز کیا ہوا تھا RTS، کہ وہ بیٹھ گیا ہے، وہ خراب ہو گیا ہے، ہمارے رزلٹ جو ہے وہ کمپائل نہیں ہو رہے اور صحیح طریقے سے میڈیا تک پہنچ نہیں رہے۔ بس وہ RTS کا بیٹھنا تھا، پھر جناب ہار کو جو ہے وہ جیت میں بدل دیا گیا اور جیت کو ہار میں جو ہے وہ بدل دیا گیا۔ سلیم صافی صاحب کہتے ہیں کہ جی اس دن پولنگ والے دن پولنگ سٹیشنوں کے اوپر پولنگ ایجنٹوں کو پولنگ سٹیشن سے باہر نکال دیا گیا اور وہاں پر جو ہے نا باوردی نوجوان جو ہے وہاں پر جا کے جو ہے وہ بیلٹ پیپرز کے اوپر جو ہے نا وہ ٹھپے لگا رہے تھے۔ اس طرح جو ہے وہ ووٹنگ کی گئی۔ کہتے ہیں کہ مجھ تک جو ہے یہ شکایات پہنچ رہی تھیں۔ اسفند یار ولی خان صوبہ سرحد میں ان کی بیٹی ان کے پولنگ اسٹیشن پر ان کی ایجنٹ تھی، ان کو بھی اور کئی اور لوگوں کو جو ہے جب پولنگ اسٹیشنوں سے جبری باہر نکالا گیا تو یہ شکایات مجھ تک پہنچ چکی تھی، اور میں الیکشن ٹرانسمیشن جو جیو کی چل رہی تھی اس میں بیٹھا ہوا، اس ٹرانسمیشن کا میں قصہ تھا، اعداد و شمار اس میں جو ہیں بتائے جاتے ہیں، تجزیے پیش کیے جا رہے تھے۔ جب میں نے وہاں پر یہ بات اٹھائی کہ جناب یہ صورتحال ہے، اس طرح پولنگ ایجنٹس کو وہاں سے جو ہے اٹھایا جا رہا ہے اور ان کی جگہ اس طرح نقلی اور جعلی موریں جو ہیں لگائی جا رہی ہیں، وردی میں ملبوس لوگ جو ہے وہ یہ کام کر رہے ہیں، تو پھر جو ہے میری بات جو ہے بعض حلقوں کو بری لگی اور مجھے انہوں نے کیٹیگوریکلی بتایا ہے کہ ISPR کے دباؤ میں آ کے مجھے جو ہے وہ جبری جو ہے ٹرانسمیشن سے جو ہے نا وہ الگ کر دیا گیا۔ اس طریقے سے جو ہے جب 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت بن گئی اور وہ برسر اقتدار آ گئے،
تو پھر برصدر اقتدار آنے کے بعد ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یا ان اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر عمران خان صاحب نے جو ہے نا وہ قیامت جو ہے نا ڈھائی، خاص کر میڈیا کی زبان بندی، میڈیا پر وہ پابندیاں لگائی گئیں جو اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئیں۔ اسی طرح عدلیہ کو جو ہے نا اس طرح استعمال کیا گیا اور اس طرح رسوا کیا گیا کہ جس کی مثال جو ہے وہ کہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ انفیکٹ جو پروجیکٹ عمران خان جس کو کہتے ہیں، اس کی ایک تو جو ہے جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان کے ہر ادارے میں، چاہے وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہو، سرکاری ادارہ ہو یا اٹانومس باڈی ہو، جیسے عدلیہ ہے، نیب ہے، الیکشن کمیشن ہے، اس طرح سے ہر محکمے میں جو ہے نئے لوگ جو ہے وہ بھرتی کیے جائیں۔ بے شمار جونیئر ججوں کو جو ہے پروموٹ کیا گیا ہائی کورٹس کے اندر، سپریم کورٹ کے اندر، جو کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کی شے پر وہاں پر گئے، وہاں پہنچائے گئے، اور انہی کے وہ جو ہے وہ ظاہر انہی کے انہوں نے گن گانے تھے۔ تو اسی طرح ہر ادارے میں ایسے بندے لگا دیے جائیں تاکہ آئندہ آنے والے 15-20 سال جو ہے ہم آرام سے کاٹیں، اور ہمیں نہ کوئی تنقید بنانے والا جو ہے تنقید کرنے والا بندہ ہو، نہ ہمیں کوئی پریشان کرنے والا بندہ جو ہے ان اداروں میں ملے۔ تو سب جو ہے جو ہمارے لیے فوٹنگ جو ہے گراؤنڈز بالکل ہموار ہونی چاہیے۔ تو یہ سارا کچھ عدلیہ میں بھی انہوں نے ایسا ہی کیا، بے شمار جونیئر ججز کو جو ہے سپریم کورٹ میں لے کر گئے، پھر ظاہر ہے ان کے مطابق جو ہے انہوں نے فیصلے بھی دینے تھے۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے صرف 25 جولائی کو جب وہ برسر اقتدار آئے، تو یہ صرف اس دن کی بات نہیں ہے، اس دن جو ہوا سو ہوا، لیکن بہت عرصہ پہلے جو ہے یہ جب پی ٹی آئی کو مضبوط کرنا تھا، تو اس کو جو ہے اوپر اٹھانا تھا، تو اس کے لیے جو کارہائے نمایاں سر انجام دیے گئے وہ بھی قابل ذکر ہیں۔ بہت سارے سیاسی جو ہے رہنما، بہت سے سیاسی ایکٹیوسٹ اور جن کی کچھ ویلیو تھی، وہ سیاسی ورکرز جو ہے ان کو بلیک میل کیا گیا، ان کو بہت ساروں کو جو ہے نا وہ جیلوں میں ڈالا گیا، تاکہ یہ مجبور ہو کر جو ہے ہمارے ساتھ جو ہے مل جائیں، یہ پی ٹی آئی میں شامل ہوں۔ اور اس طرح جو ہے پی ٹی آئی میں ان لوگوں کو، جن کو الیکٹیبلز بھی کہا جاتا ہے، یہ پنجاب اور ساؤتھ پنجاب میں خاص کر، تو ان سب لوگوں کو جو ہے پی ٹی آئی میں جو ہے نا شامل کیا گیا۔ اس وقت جو ہے پاکستان مسلم لیگ، نواز گروپ، جماعت اسلامی، ایم کیو ایم اور بہت ساری جو ہے قوم پرست تنظیمیں یا سیاسی پارٹیاں ایسی تھیں جن کے ساتھ جو ہے نا ایسا اشر جو ہے نا ہوا جیسا اشر آج کل جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو وہ سب جو ہے ان کو توڑ پھوڑ کر جو ہے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ مضبوط جو کیا گیا۔ اور اس پر جو ہے نا اس وقت پی ٹی آئی کے جو چاہنے والے ہیں، پی ٹی آئی کے ورکرز، پی ٹی آئی کے لوگ، اس کے متوالے جو ہے یہ ایجنسیوں کی شے پر، ایجنسیوں کے یہ گن گاتے، اس پہ یہ اتراتے، ان کی باتیں کھلی ہوئی ہوتی، اور اسی ایجنسیوں کی جو ہے شے پر جو ہے یہ صحافیوں کو دھمکاتے، مخالفین کو جو ہے دھمکاتے۔ سب جو ہے جو سیاسی قیادت تھی مختلف پارٹیوں کی، وہ ساری کی ساری دباؤ میں آ گئی، یہاں تک کہ جے یو آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی، دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ان پہ بھی بہت دباؤ تھا، لیکن ان کی قیادت بہت ذہین تھی اور وہ سیاسی اونچ نیچ کو سمجھتے تھے، پھر کہ اس میں برے حالات میں سروائیو کیسے کرنا ہے۔ تو سم ہاؤ دا ادر کسی نہ کسی طریقے سے وہ اسٹیبلشمنٹ سے یا ملٹری ہائی اپ سے جو ہے اپنے جو ہے تعلقات جو ہے انہوں نے خراب نہیں کیے، نہ ان پہ انہوں نے تنقید کی، بلکہ ایک لیول تک جو ہے انہوں نے ان سے جو ہے تعلقات استوار رکھے تاکہ ہمیں کوئی خاص نقصان نہ ہو، کوئی بڑے نقصان سے ہم جو ہے وہ گزر نہ جائیں۔ تو انہوں نے تو اپنے آپ کو جو ہے ان سے بچا لیا، اور ان سے بہت تھوڑے لوگ جو ہے ٹوٹ کر ادھر گئے، جبکہ باقی جو لوگ تھے کراچی میں
ساری ایم کیو ایم جو ہے نا ختم ہوگی اور وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوگی. پی ٹی آئی وہاں پر اس طرح جیتی کہ جس وہاں پر جو ہے پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا ایم کیو ایم کے بغیر. وہاں پر جو ہے ایون کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ سب جو ہے نا آؤٹ ہو چکے تھے. ایم کیو ایم کے ہوتے ہوئے کسی اور کی مجال ہی نہیں تھی. اسی طرح پنجاب میں چونکہ حکومت کر چکی تھی پچھلے 10-12 سال سے نواز لیگ، تو وہاں پر جو ہے پی ایم ایل این جو ہے بہت مضبوط تھی، وہ گڑھ سمجھا جاتا تھا. تو اس گڑھ کو ختم کرنے کے لیے پھر تمام حربے استعمال کیے گئے اور وہاں پر پی ٹی آئی کو جو ہے وہ مضبوط کیا گیا. پھر دیکھتے دیکھتے جب جناب 25 مئی کو عمران خان صاحب نے عنان اقتدار جو ہے وہ سنبھالا، پرائم منسٹر جو ہے نا وہ بن گئے. پرائم منسٹر بننے کے بعد اب جو ہے نہ ان کو وہ آئین یاد رہا جس کی وہ باتیں کرتے تھے، نہ ان کو وہ دستور یاد رہا، نہ ان کو وہ اپنے نعرے یاد رہے، نہ ان کو وہ انقلاب یاد رہا، نہ وہ تبدیلی کا خواب جو دے کر آئے تھے یا وہ خواب جو لوگوں کو انہوں نے سہانے خواب دکھائے تھے، وہ سارے کے سارے جو ہے ایک طرف رہ گئے. حکومت اس طرح چل رہی تھی کہ وہ انہوں نے بڑا خوبصورت ایک فقرہ کہا ہے سلیم صافی نے کہ سر آئینہ ان کا عکس تھا عمران خان صاحب کا، جبکہ پس آئینہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ ملٹری کے لوگ تھے. تو حکومت ایسے تھی کہ سامنے جو ہے وہ عمران خان صاحب حکومت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جبکہ ایکچوئل جو ہے اصل میں جو ہے حکومت کرنے والے لوگ جو ہے وہ کوئی اور تھے. وہ پاورفل جو ہے لوگ وہ عمران خان صاحب کو استعمال کر رہے تھے. عمران خان صاحب چونکہ ان کو کوئی تجربہ نہیں تھا، انہوں نے تمام جو ہے عام تقرریاں تبادلے جو ہیں یہ اپنی اہلیہ بشرا بی بی کے خوابوں اور اشعاروں پہ کیے. جیسے وہ کہتی انہوں نے بھی ایک گینگ بنایا ہوا تھا، بشرا بی بی اور ان کی سہیلی تھی ایک فرہ گوگی جو بعد میں جس نام سے مشہور ہوئی. اس طرح زیادہ تر پنجاب میں جو ہے بزدار صاحب کے ذریعے جو ہے وہ ان میں پیسے کمانے کا بھی معاملہ تھا، طرح طرح کی کرپشن تھی. بہرحال عمران خان صاحب نے زیادہ تر جو ہے بلکہ ساری کی ساری تقرریاں تبادلے اپنی اہلیہ بشرا بی بی کے کہنے اور ان کے اشعاروں پہ جو ہے نا وہ کی. اسی طرح وہ خود کچھ کرتے نہیں تھے، نہ ان کے جو ہے نا دماغ میں جو ہے نا اس طرح کا کوئی پلان تھا، وہ اس طرح گھیر چکے تھے. پھر خارجہ پالیسی جو ہے وہ اپنا جو پرانا سسرال تھا وہ یہودی لابی جو تھی گولڈ سمتھ اور جیرلڈ وہ جو تھے کروشنر، ان کے کہنے پر جو ہے یہودیوں کے کہنے پر تو جو ہے فارن پالیسی جو ہے اس کو انہوں نے ترتیب دیا، اس کی تمام پالیسیاں جو ہے ان کے کہنے پر جو ہے نا وہ چلا رہی تھی. پھر عمران خان صاحب نے جو حکومت تشکیل دی اس میں 3 طرح کے لوگ جو ہے انہوں نے شامل کیے اپنی کابینہ میں یا اپنے مشیر وزیر جو تھے. ایک تو وہ لوگ تھے جو ان کی اے ٹی ایم ثابت ہو رہے تھے، پیسے والے لوگ تھے جن سے عمران خان صاحب جو ہے نا وہ پیسے بٹورتے تھے، بلکہ وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر انہوں نے وہ لوگ رکھے کیونکہ الٹیمیٹلی پیسہ جو ہے وہ ایسے کان پکڑیں یا دوسرے طریقے سے پیسہ جو ہے وہ جہاں جانا تھا وہیں جانا تھا. عمران خان صاحب تو جو ایک ٹول تھے، تو انہوں نے وہ لوگ جو ہے شامل کیے جو پیسے والے لوگ تھے اور مالدار لوگ تھے، انہوں نے ان کو جو ہے نا اپنے ساتھ ملایا. دوسرے وہ لوگ تھے انہوں نے اپنے حکومت میں شامل کیے یا اپنے ساتھ ملائے جو بیرون ملک ان کی خدمت انجام دیتے رہے تھے یا دے رہے تھے، تو ان لوگوں کو انہوں نے کابینہ میں شامل کیا، آئے اور حکومت میں شامل کیا، اپنے ساتھ ملا لیا. تیسری قسم کے وہ لوگ تھے جو کہ آئی ایم ایف اور دیگر مالیاتی اداروں اور بیرون ملک جو لوگ تھے، مغربی لابی تھی، ان کے کہنے پر جو ہے وہ مغرب سے جو ہے نا وہ لائے گئے، اور جیسے ڈاکٹر شہباز گل، شوکت ترین اور اس طرح کے بہت سارے اور ایک پوری لمبی جو ہے نا لسٹ تھی. تو ان لوگوں کو انہوں نے جو ہے یہ اپنے ساتھ ملایا، اور حکومت میں آنے کے بعد جو ہے نہ ان کو آئین جو ہے یاد رہا، نہ ان کو دستور یاد رہا، نہ اپنے نعرے یاد رہے، نہ ان میں جو ہے نا کسی جو ہے نا اخلاقیات کو جو ہے مد نظر رکھا گیا، نہ جو ہے وہ قومی ضروریات کو مد نظر رکھا گیا. صرف اپنا اور اپنے ساتھیوں کا مفاد ہی ان کے نزدیک جو ہے وہ تھا.
اور آتے ہی جو ہے انہوں نے پاکستانی معاشرے پہ جو قیامت ڈھائی، پورا معاشرہ، بلکہ معاشرتی کلچر، اقتصادی کلچر، سیاسی کلچر تباہ و برباد کر دیا، صحافتی کلچر تباہ و برباد کر دیا، پورے معاشرے کو اتنا پولرائزڈ ہو گیا تھا کہ جو ہے وہ 2 حصوں میں انہوں نے تقسیم کر دیا۔ اسی طرح صحافیوں کو بھی گروپوں میں جو ہے نا وہ تقسیم کر دیا گیا، سیاسی جو دھڑے بندیاں ہیں وہ عروج پر جو ہے نا وہ پہنچ گئیں۔ تو یہ اپنے سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر حربہ انہوں نے جو ہے نا استعمال کیا۔ پہلے تو یہ ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کو جو ہے زیر کرنا، نیچا دکھانا، ان کا کلا کم خاتمہ جو ہے نا ان کے نزدیک جو ہے نا اولین ترجیح تھی۔ پھر جناب انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ریاست کو جو ہے یار ریاست مدینہ کا یہ جو ہے نا ایک تصور دیا، ایک ٹرم انہوں نے استعمال کی کہ ہم جو ہے ملک کو ریاست مدینہ کی طرز پر جو ہے نا چلائیں گے۔ حالانکہ اس ریاست مدینہ میں جو لوگ انہوں نے شامل کیے ان کو دیکھ کے تو شاید جو ہے شیطان بھی جو ہے شرمندہ ہو جائے۔ پھر جناب بہت سارے لوگوں نے ان کا جب ساتھ بھی دیا تھا، ان کو پیسے بھی دیے، ان کو مالی سپورٹ بھی کی، تو پھر عمران خان صاحب جو ہے انہی پہ جو ہے اپنے اہلیہ کے کہنے پر یا بیرون ملک جو ہے ان کی دوست تھے لابی، ان کے کہنے پر جو ہے یہ اپنے ہی محسنوں کے در پہ ہو گئے، جن میں علیم خان صاحب، ان پہ بھی انہوں نے جو ہے سختیاں کرنی شروع کر دیں۔ جو جہاز استعمال کرتے تھے، کیا نام تھا، جہانگیر ترین صاحب، وہ زیر عتاب آ گئے۔ پھر محسن بیگ صاحب، وہ جناب عمران خان صاحب کی پارٹیوں کے لیے فنڈنگ کرتے، جلسوں کا جو ہے انتظام کرتے، بڑی قربانیاں دیں، پھر ان پہ جو ہے وہ زیر عتاب آ گئے۔ اور ان کو تو چھوڑیے، جو سب سے بڑے محسن تھے، جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کرتا درتا تھے، یہ انہی کے جو ہے نا اگینسٹ ہو گئے۔ یہ بیرون ملک جو طاقتیں تھیں، یہودی لابی تھی، یہ سب ان کے کہنے کے اوپر انہوں نے یہ جو ہے اقدام اٹھائے۔ اب پھر جو ہے ان کا انجام بھی پھر اسی طرح ہوا، جب ان کے خلاف عدم تعاون کی جو تحریک آ گئی کہ ان کو جناب ووٹوں کے ذریعے ہٹایا جائے، تو اس وقت جناب انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ حالانکہ وہ پیور جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس موو جو تھی وہ آئین کے اوپر اور قانون کے مطابق تھی۔ تو اس طرح بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، تو ان کو وہ جناب شرمندگی اور ہزیمت اٹھانا پڑی، اور بہت جو ہے خوار ہو کر جو ہے یہ حکومتی ایوانوں سے ان کو جو ہے وہ رخصت کیا گیا، اور ان کی حکومت جو ہے ختم کی کہ اس طرح جو یہ پروجیکٹ عمران خان جو ہے یہ اپنے انجام تک پہنچا۔ اب جناب ان کے جانے کے بعد شہباز شریف اور کمپنی اور دیگر پارٹیوں کو یہ موقع مل گیا، چونکہ وہ چلے گئے ہیں، لہٰذا اب ہمارا جو ہے وہ کام بن سکتا ہے۔ تو پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے، باقی تمام جو ہے ملک میں سیاسی جماعتیں جو موجود تھیں، وہ موجود سیاسی جماعتوں نے مل کر جو ہے نا ایک پلیٹ فارم بنایا، اور اس پلیٹ فارم سے جو ہے شہباز شریف جو ہے کو وزیر اعظم بنایا گیا، اور اس طرح جو ہے ایک جو ہے پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ بن گئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جو کچھ عمران خان صاحب نے تباہی مچائی ہوئی تھی معاشی میدان میں، مہنگائی کر دی تھی، اور کوئی چیز جو ہے ملک میں دستیاب ہی نہیں تھی، تو عوام کے لیے کچھ جو ہے یہ ریلیف مہیا کرتے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پی ڈی ایم کی حکومت، شہباز شریف کی حکومت، انہوں نے عوام کے لیے جو ہے یہ کچھ بھی ریلیف جو ہے نا وہ نہیں دیا۔ ایون کہ مہنگائی جو ہے وہ اور زیادہ سے زیادہ جو ہے نا وہ ہوتی گئی، اور عوام جو ہے یہ مہنگائی کی چکی میں جو ہے وہ پستے گئے۔ بیرون ملک جو ہے انہوں نے جو ہے کہتے ہیں کہ کچھ کامیابیاں حاصل کی، آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا، ملک جو ہے ڈیفالٹ ہونے والا تھا، دس اینڈ دیٹ، یہ کوئی اس سے پبلک کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے ملک کو جو ہے کوئی فائدہ ہوا ہو، یا
یہ جو ملک پہ بیٹھے حکمران ہیں، وزیر، سفیر اور ان کے مشیر، ممبران اسمبلی، وزرائے اعلیٰ، ان کو تو فائدہ ہوا ہوگا، لیکن عوام کو جو ہے یہ ایک ٹکے کا بھی جو ہے ریلیف نہیں ملا۔ پھر جو ہے انہوں نے، حالانکہ جو ہے یہ جب انہوں نے قرض لیا تھا، اس قرض کو ختم کرنے کے لیے، اس کی ادائیگی کے لیے کچھ جو ہے میکانزم جو ہے وہ ڈیوائس کرتے، کوئی میکانزم جو ہے دریافت کرتے، اس پہ عمل کرتے یا عوام کے سامنے رکھتے۔ ایک بات بھی انہوں نے نہیں کی کہ ہم یہ قرضے جو ہیں، بیرونی قرضے کس طرح ختم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، چاروں صوبوں میں اسمبلیاں ہیں، ان کے ممبران اسمبلی ہیں، وزرائے اعلیٰ ہیں، ایک فوج ظفر موج ہے جناب، وزراء کی چاروں اسمبلیوں میں، مرکز میں، سینٹ میں، اس طرح ججز ہیں عدلیہ میں، دیگر جو ہیں جنرلز ہیں آرمی کے اندر۔ تھوڑی بہت جو ہے اگر کٹوتی کی جاتی تو ہو سکتا ہے کوئی اشک شوئی جو ہے، یہ آنسو پہنچے جا سکتے تھے عوام کے کہ ہم نے جو ہے نا یہ اقدام جو ہے اٹھائے ہیں اور اس میں جو ہے ہمارے اخراجات کم ہوئے ہیں اور ہم جو ہے یہ بچت کی طرف جا رہے ہیں، اس طرح ہمیں جو ہے بیرون ملک جو ہے نا قرضوں کے ادائیگیوں میں فائدہ ہوگا یا مدد ملے گی، لیکن ایسا انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور ویسے ہی عوام کو جو ہے یہ کہہ دیا گیا ہم جو ہے وہ انتخابی اصلاحات کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں جو ہے کچھ دنوں بعد جو ہے یہ اسمبلیاں جو ہے تحلیل ہو جانی ہیں۔ پنجاب اور صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تو پہلے ڈیزالو ہو چکی ہیں، سندھ کی ہونی ہے، مرکز کی اسمبلی ہونی ہے، بلوچستان کی ہونی ہے، تو اب یہاں پر جو ہے نا کیئر ٹیکر گورنمنٹس جو ہے نا بننی ہے۔ آج جو خبریں جو اب آ رہی ہیں وہ جناب پنجاب میں مرکز میں جو ہے کیئر ٹیکر حکومت نے جو ہے وہ کام سنبھالنا ہے۔ ایک تو یہ کہ کیئر ٹیکر جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے، وہ صرف ویٹ کر رہی ہوتی ہے کہ نیکسٹ جب گورنمنٹ آئے تو وہ کام کاج کرے۔ یہ جو ہے ایک روٹین میٹر کے جو کام ہوتے ہیں یہ کر سکتے ہیں، یہ نہ ان کے پاس اتنے وسیع اختیارات نہیں ہوتے۔ بیرون ملک جو ہے نا کسی کمپنی سے، کسی فرم سے، کسی بینک سے، کسی ایسے ادارے سے نہ یہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، نہ کوئی معاہدہ کر سکتے ہیں، نہ بیرون ملک بیرون دنیا میں جو ہے نا کسی ممالک کے ساتھ جو ہے یہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، کوئی معاہدہ وغیرہ یہ کرنے کے پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ اب جناب سننے میں یہ آیا ہے کہ ایک بہت بڑا جو ہے بلنڈر جو ہے یہ کرنے جا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون، اور وہ بلنڈر یہ ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں جو پریزنٹ ہمارے وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب۔ تو یہ ایسے ہی ہے جیسے اس وقت جو ہے یہ پروجیکٹ عمران خان تھا جو ہے 2018 میں، اب جو ہے پروجیکٹ نواز شریف۔ اب بتائیں آپ، جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے لیے پہلی جو ہے وہ شک یہ ہے کہ وہ غیر جانبدار ہونے چاہیے، اسحاق ڈار صاحب کیسے جو ہیں وہ غیر جانبدار ہو سکتے ہیں جبکہ وہ پریزنٹ گورنمنٹ کا جو سیٹ اپ کا حصہ ہیں، وہ وزیر خزانہ ہیں، شہباز شریف کی جو ہے وہ کیبنٹ میں جو ہے وزیر ہیں، نواز شریف کے ساتھ وہ بہت کلوز ہیں، ان کے سمدھی ہیں، ان کے ساتھ ان کے رشتہ داری ہے، وہ نون لیگ کے جو ہے اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کے پاس عہدہ ہے پارٹی کا، تو ان کو لانے کے لیے اب جو ہے آئین میں بھی ترمیم کی جا رہی ہے تاکہ ان کے پاس جو ہے نا وسیع اختیارات آ جائیں اور یہ ماہر معیشت ہیں، بیرون ملک جو ہے نا دنیا سے معاہدے بھی کریں، اور اسی لیے انتخابی اصلاحات جن کو اصلاحات ایکٹ 2023 کہا جاتا ہے، اس میں جو ہے یہ تبدیلی کی جا رہی ہے کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ پرائم منسٹر ہوگا اس کو جو ہے یہ اختیارات جو ہے وہ دیے جائیں گے۔ اب یہ اصلاحات جو ہے نا یہ اصلاحات نہیں ہوتی، یہ تو جو ہے نا آپ کسی ایک بندے کو، ایک پارٹی کو، ایک گروپ کو جو ہے نوازنے کے لیے جو ہے یہ کیے جا رہے ہیں تمام اقدامات۔ تو یہ جو ہے پروجیکٹ جناب نواز شریف کی جو ہے نا یہ ساری کڑیاں ہیں۔ نواز شریف کسی اور پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے جو ہے نا وہ ملک واپس نہیں آنا چاہتے، اور دوسرا ان کو یہ بھی خدشہ ہے کہ اگر کوئی اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر آ گیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ یا ملٹری کے دباؤ میں آ جائے، یا بیرون ملک جو ہے مالیاتی ادارے ہیں ان کے دباؤ میں آ کر وہ الیکشن ہی ملتوی نہ کر دیں یا الیکشن کو آگے لے جائیں۔
تو ایک تو خوف یہ ہے نواز شریف صاحب کو، دوسرا یہ ہے کہ یہ ہوں گے تو میں جو ہے جاؤں گا ملک میں اور مجھے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے، پھر نواز شریف صاحب جو ہے یہاں آئیں گے، پھر الیکشن کمپین کریں گے، پھر لیڈ کریں گے، پھر الیکشن ہوگا، پھر جیتیں گے، پھر پرائم منسٹر بنیں گے۔ تو یہ سلسلہ ہے نواز شریف صاحب کو جو ہے برسر اقتدار لانے کے لیے یہ تمام جو ہے یہ کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ہے ہو سکتا ہے یہ جو ہے کارروائی عمل میں آ جائے اور اس میں کامیابی بھی ان کو ہو جائے، لیکن سوال پھر وہی ہے کہ لوگ جو ہے اس پہ انگلیاں اٹھائیں گے کہ یہ جو الیکشن ہیں یہ غیر شفاف ہوئے ہیں، غیر جانبدارانہ الیکشن جو ہے نا یہ نہیں ہوئے، جانبدارانہ الیکشن تھے۔ تو اس طرح کے جو ہے نا ملک کے اندر بھی جو ہے نا انگلیاں اٹھیں گی، بیرون ملک بھی لوگ جو ہے نا سوال کریں گے، شور مچے گا، عمران خان صاحب کو جو ہے نا تو ایک اور ایشو مل جائے گا، ہو سکتا ہے وہ اس وقت تک جو ہے نا وہ جیل میں ہی ہوں، لیکن جو ہے باہر ان کے لوگ ہیں، ان کے بندے جو ہے نا یہ جو ہے نا باتیں کریں گے، پھر جو ہے ان کو جو ہے نا چپ کرانا جو ہے یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اب دیکھیں نا، مرکز میں جب تک کہ ٹیکر گورنمنٹ غیر جانبدار نہ ہو تو نہ ہی جو ہے نا وہ ان کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے، نہ ہی جو ہے نا وہ آپ کو جو ہے نا سیاست میں مزہ ہے۔ یہ ایک اس وقت دیکھیں صوبہ KPK میں، خیبر پختونخوا میں جو ہے نا اسمبلی ڈیزالو کرنے کے بعد جو ہے نا وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہوئی ہے، بالکل غیر جانبدار نہیں ہے۔ وہاں جو گورنر ہیں غلام علی، وہ مولانا فضل الرحمان JUI کے سمدی ہیں، وہ بھی مرکز میں جب جو ہے وہ وزیر اعظم جب ہوں گے نواز شریف، ان کے سمدی جناب یہاں پر کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، اور وہاں پر جو ہے صوبہ سرحد میں JUI کے سمدی گورنر، اور وہ کہا یہ جاتا ہے کہ وہاں جو ہے نا وزیر اعلیٰ کے بھی منسٹروں کے سارے اختیارات جو ہے گورنر استعمال کر رہے ہیں، اور وہ ڈیفیکٹو جو ہے وزیر اعلیٰ ہی ہیں۔ تو کیا جو ہے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ، اس کو کیئر ٹیکر گورنمنٹس کہا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ان لائنوں کے اوپر سوچا جائے اور پاکستان میں جو ہے یہ مزید خرابیاں پیدا نہ کی جائیں، تاکہ جو ہے نا ملک جو ہے نا ایک سٹیبلٹی کی طرف جائے، سیاسی جو ہے یہ استحکام ہوگا، سیاسی جو ہے سٹیبلٹی آئے گی، اس کے بعد ہی جو ہے نا معاشرے میں جو ہے نا وہ اکنامک سٹیبلٹی آئے گی۔ اگر معاشرہ پہلے جو ہے نا افراتفری کا شکار ہوگا، لوگ جو ہے نا الیکشن ہونے جا رہے ہیں، بڑی مشکل سے جو ہے نا جب الیکشن ہو بھی جائیں تو وہ الیکشن ایسے ہونے چاہیے جن پر جو ہے سب کو جو ہے نا اتفاق ہو، جس کے رزلٹ جو ہے نا سب لوگ تسلیم کریں اور ان کو مانیں، پھر حکومت جب آئے تو سارے لوگ جو ہے نا اس حکومت کا ساتھ دیں اور پھر ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ جو ہے نا وہ گامزن ہو جائے۔ بہرحال یہ اگر اس طرح کی کوئی مہم چلائی گئی اور وہ رونما ہو بھی گئی تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ملک کے لیے فائدہ مند ہوگی، یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہی ہو سکتی ہے۔